یہ ہے ماری پور ٹاؤن اور اس میں دو شیر ہیں، ایک تو ہیں حاجی کریم صدر ہیں اور جنرل سیکرٹری ہارون حسن جو کہ پیپلز لیبر یونین جو ہے اور پیرو کے بھی رہنما ہے، لیکن یہاں سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے اور یقیناً محنت کشوں کے جائز حقوق اور مفادات کے لیے یہ کھلا سچ بولتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے سچ بولا۔ اور یقینی طور پر صدر حاجی کریم جہاں موجود آج نہیں تھے، لیکن جنرل سیکرٹری ہارون حسن موجود تھے، سینئر وائس پریزیڈنٹ سلمان شاہ جی تھے، جبکہ سردار حسن اور نائب صدر ایڈمن کے انفارمیشن اسحاق خاصخیلی اور آفس سیکرٹری ذیشان تھے۔ لیکن آج ہماری ان سے کیا بات چیت ہوئی، ہمارے کانوں سے بھی دھواں نکل گیا، ہم سنواتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آرون بھائی بتاؤ یار، ایک تو کراچی میں ایک ایسی یونین ہے جس پر مجھے پورا بھروسہ ہوتا ہے، جو محنت کشوں کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اور دونوں شہر جو ہے ماری پور ٹاؤن میں ہیں۔ ابھی دونوں شہروں نے، یعنی آپ نے بھی اور دوسروں نے بھی، ایک ایک کر کے ایک بیان دیا، لیکن آخری بیان بڑا خطرناک تھا کہ جو بجٹ میں 12% اضافہ اور پینشن میں 7% ہوا ہے، اس پہ آپ لوگ سخت برہم ہو، اور پوری سندھ کی سطح پر جلوس نکل رہے ہیں، اور 19 جون کو تو پھر دما دم مست قلندر ہے۔ ماری پور ٹاؤن میں کیا صورتحال ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماری پور ٹاؤن ہر وقت مزدوروں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ قطعاً ہم اس بجٹ کو مانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتا ہے جو وہ مزدور دشمن پالیسی پہ عمل کرتا ہے۔ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا جو منشور ہے روٹی کپڑا اور مکان مزدوروں کے لیے، اور جب سے دیکھو ہم بات کرتے کلیئر، چاہے ہمارے پارٹی ہو، ہمیں جو عہدہ دیا گیا بولتے جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، حق کے لیے آواز بلند کرو، ہمارا چاہے اپنا ہو ہم اپنا آواز بلند کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں سی ایم صاحب کو کہ بلاول بھٹو زرداری کے جو ویژن ہے اس پہ وہ پورا اتر نہیں ہوا آ رہے ہیں ہمارے سی ایم صاحب مراد علی شاہ صاحب، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارا چیئرمین، وہ مزدوروں کے لیے کوشاں ہیں، مزدوروں کے لیے عمل کرتا ہے۔ پچھلے بار بلاول صاحب نے 35% بڑھایا، دنیا نے کہا یہ بڑھ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے، مگر 35% بلاول بھٹو زرداری نے بڑھایا۔ آپ مرکز کو مت دیکھیں مراد علی شاہ صاحب، آپ اپنے صوبے کو دیکھیں، آپ کے صوبے کے لوگ، آپ کے صوبے کے مزدور کتنے پسے ہوئے ہیں۔ یہ 10% آپ کس طریقے سے بڑھا رہے ہو، مہنگائی عروج پہ، اور 10% آٹے میں نمک برابر۔ میں کہتا ہوں آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہے۔ جب سے یہ سی ایم آج 10 سال ہو گیا، ایک نوکری بھی نہیں دیا سندھ میں، سارے پینڈنگ میں۔ نوجوان در پدر کے ٹوکرے کھا رہے ہیں۔ نوجوان جب اخباروں کا اشتہار دیکھتے ہیں، وہ انٹرویو دیتے ہیں، اور اپنے گھروں میں اتنا بڑا تپی لگا ہوا ہے، ایک نوجوان کا تپی لگا ہوا ہے، مگر روزگار نہیں ہے۔ اور دوسری، جس کے پاس روزگار ہے اس کا جو اب یہ جو بڑھا رہے ہیں 10%، میں کہتا ہوں یہ 10% یہ خود بڑھا ہے نا، اپنے لیے بڑھا ہے۔ مشیروں کا تنخواہ بڑھ گیا، ایم پی اے کا تنخواہ بڑھ گیا، ایم این او کا تنخواہ بڑھ گیا۔ مزدور نے کیا گناہ کیا؟ مزدور نے کیا گناہ کیا؟ مزدور کے لیے آپ 10% بڑھا رہے ہو۔ اگر مرکز 10% بڑھا رہے آپ 35% بڑھا کے دو، کیونکہ یہ نہیں بڑھائیں گے۔ یہ ہے ہمارا سی ایم، یہ ورلڈ بینک کا بندہ ہے، آئی ایف کا بندہ ہے مراد علی شاہ صاحب۔ ہم کلیئر کہتے ہیں، چاہے ہمارا کیاماڑی کا لیبر بیرو کا جنرل سیکرٹری ہوں، ہمارا سیکرٹری لے ہم عوام سے دور نہیں ہیں، ہم مزدوروں سے دور نہیں ہیں۔ زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ نے جو یہ بجٹ پیش کیا، وزیر اعظم نے کہا کہ میرے کو خود کو بھی پتہ نہیں ہے یہ بجٹ کیسے آیا۔ یہ ملک آئی ایم ایف چلا رہا ہے، یہ ملک ورلڈ بینک چلا رہا ہے، اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جب ہمارے وزیر اعظم کو اختیارات نہیں ہے، ہمارے صدر پاکستان کو اختیارات نہیں ہے، پھر یہ بجٹ کون سا بجٹ ہے؟ یہ مزدور دشمن بجٹ ہے۔ اس بجٹ کو قطعاً ہم نہیں مانتے۔ ایک بار پھر ہم بلاول صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ سی ایم صاحب سے کہیں کہ کم از کم 25% یا 20% ہمارا سندھ کے امپلائیوں کا، سندھ کے مزدوروں کا تنخواہ فوری طور پر بڑھایا جائے، ورنہ پھر دم مسکل اندر ہوگا۔ اور 19 تاریخ کو جو کال آئے گا ہمارے پاس، پھر ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، کیونکہ ہم مزدوروں کے ساتھ ہیں، مزدوروں کے ساتھ جدوجہد کریں گے۔ اس بجٹ کو ہم قطعاً
نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. جیے بھٹو، جی عوام، جیوے جیوے پاکستان زندہ باد. اچھا یہ بتائیے گا، ہمارے پینشنر جو ہیں بیچارے ریٹائر ملازمین، جو کھڑکی بند ہو گئی تھی میئر صاحب نے کر دی تھی، آپ لوگوں نے بھی آواز اٹھائی ہے، تو اس میں اب سنا ہے کہ ٹاؤنوں کے پاس فائلیں آئی ہے، اب ٹاؤن روک رہے ہیں، ورنہ کے ایم سی کہہ دی ہم دے دیں گے. تو یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ اس کو بھی تو میئر صاحب سے مل کے اپنی اسلم سمبو سے کہو کہ یار پریشر ڈال کے اس کو ختم کریں. ایک طرف پینشن تو شروع کر دیں. پینشن کے معاملات یہ ہے، جو ہمارے 20 جو فائل تھے، 20 فائل ہمارے ڈیٹا ڈپارٹمنٹ نے جا کے اس کے حوالے کر دیے. کراچی کے فائنانس اور ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں حوالے کیے. وہ کہہ رہے کہ ہم اب اس کو لے جائیں گے چیف سیکریٹری کے پاس، چیف سیکریٹری تصدیق کر کے پھر آئیں گے، پھر ہم اس کو پینشن دیں گے. یہ رلانے والا بات ہے، یہ مزدور کو تنگ کرنے والا بات ہے. یہ شروعات مرتضیٰ واب نے کی ہے. میں بولتا ہوں کبھی بھی کسی مزدور کی ہائیں مت لیں. یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے جو ریٹائر ملازمین ہیں، وہ رو کے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم لوگ آواز بلند کیا، ایڈ آفس کا گھیراؤ کیا، مگر یہ ہمارا یہ برگر ہے نیر کراچی، بس اس کو کرکٹ کھیلنا ہے، انجوائے کرنا ہے، پارکوں میں گھومنا ہے. ان کو امپلائیز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کتنے ریٹائرمنٹ بندے فوت ہو چکے ہیں، کتنے ریٹائر بندے. کل ایک لیڈیز آیا، ہمارے پائل کا کیا ہوا؟ ہمارے پائل ابھی تک ہمارا پینشن شروع نہیں ہے. او عزیز بھائی، رو کے چلا گیا. بولا 3 میرے بچے میں نے اللہ کو اوپر چھوڑ دیا. جب اللہ کو اوپر کوئی چھوڑتا ہے نا، تو کوئی بھی یہاں پر نہیں رہے گا. ابھی بھی مرتضیٰ واب صاحب، ابھی بھی میں کہتا ہوں چیف سیکریٹری صاحب، ابھی بھی موقع ہے، اپنے آپ کو درست کر لو اور یہ پینشن کی کھڑکیاں کھول دو. یہ لوگ بہت پریشان ہیں، پریشان حال میں. ان کی ہائیں مت لینا. ان کی جب ہائیں لوگے پھر سدھرو گے نہیں. پھر کہاں سے وبال آ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. انسان 1 سیکنڈ کا بھی نہیں ہے. مگر کوپ خدا مرتضیٰ واب آپ کے دل میں نہیں ہے. یہ تھے ماری پور ٹاؤن کے شیر ہارون حسن. ابھی تو ایک شیر تھا نہیں، لیکن یقینی طور پر انہوں نے آج کھلا سچ بولا ہے، اور یہی یونین کا کام ہوتا ہے، کائیں اور چورن صحیح بیچے. لیکن ہم کہتے ہیں شاید میئر کراچی کہہ رہے ہوں گے کیا موگیمبو خوش ہوا. یقیناً میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ واب خوش ہوں گے، لیکن ہونا بھی چاہیے خوش رہے. لیکن 4 اساتذہ کرام پینشن کی فائلیں لے کے دم توڑ چکی ہیں، قبر میں جا چکی ہیں، لیکن کھڑکی نہیں کھل رہی. لالی پاپ چل رہا ہے، لیکن شاید کھڑکی کھل جائے. ٹاؤن ذمہ دار ہے، میونسپل کمشنر، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان 2 شیروں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور آج بھی اجلاس میں یہ طے ہوا ہے 19 جون کو کال آئی تو دھما دم مست قلندر ہوگا. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی.